کی چلو ٹھیک ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سب سے پہلے مجاہد اہل سنت جناب حضرت مولانا عبدالشکور حقانی صاحب اور ان کے رفقاء کی خدمت میں ہم ہدیہ محبت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے عظمت اہل بیت کے پاکیزہ عنوان سے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. جن حضرات نے دام درم قدم سخن نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے حضرت مولانا حقانی صاحب کا ساتھ دیا، اللہ ان کے جذبات میں مزید ترقی نصیب فرمائے. بہت سارے علماء کرام نے بیانات کیے اور آج کے اس پروگرام کے جو میر محفل تھے وہ حضرت مولانا ساجد خان صاحب نقشبندی دامت فیوزہم، جنہوں نے آپ کے سامنے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں برکتیں نصیب فرمائے. ایک دو مختصر سی باتیں میں عرض کروں گا. آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی قائد اہل سنت مظہر شریعت و طریقت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین نور اللہ مرقدہ کے لخت جگر، امیر مرکزی تاریخ خدام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا قاضی محمد ظہور الحسین اظہر صاحب تھے. مولانا عبدالشکور حقانی صاحب نے باضابطہ ان کے پاس جا کر ان سے وقت لیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ حضرت دامت فیوزہم کی عمر اس وقت قمری اعتبار سے 85 سال کی ہے، اور اس عمر کے بزرگوں کے لیے یہ ساون بھادوں کا موسم اتنا ہی خطرناک ہے جتنا یزیدیوں کے لیے مولانا ساجد خان خطرناک ہے جی. تھوڑا جو کوئی ہنسوے لیا کرو. وہ کہتے ہیں نا جی، علمی باتیں اچھی تو لگتی ہیں لیکن ذرا چہرے مرجھا جاتے ہیں، درمیان میں تھوڑا سی برفی آ جائے نا تو بھی یہ ذرا کھل جاتی ہے. کیا خیال ہے جی؟ تو مولانا قاضی ظہور الحسین اظہر صاحب نے مجھے فرمایا کہ یہ ساون بھادو کا موسم ہے، میں تو سفر کر نہیں سکتا، وعدہ بھی کر بیٹھا ہوں، با میری طرف سے جا کر معذرت بھی کریں، میری نمائندگی بھی کریں. ہر اعتبار سے تاریخ خدام اہل سنت والجماعت مولانا ساجد خان اور مولانا عبدالشکور حقانی کی پشت پر ہے. انشاءاللہ ہم ہر لحاظ سے ان کے ساتھ ہیں، ان کا عقیدہ مضبوط ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے منہج پر ہیں. ہم کل بھی ان کے ساتھ ہیں اور الحمدللہ آئندہ بھی ان کے ساتھ رہیں گے. ایک مشہور تابعی گزرے امام ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی. دوستو مختصر سی بات ہے اور قابل غور ہے. فرماتے ہیں کہ اگر میں دنیا میں یزید کے لشکر میں شامل ہوتا، بالفرض میں یزید کے لشکر میں شامل ہوتا، پھر میں مر جاتا، پھر قیامت آ جاتی اور اللہ میرے جرم کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتے، تو بھی اللہ کی قسم میں حضور کی نگاہوں کا سامنا نہ کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ مکان پہ بیٹھے ہوئے تھے علامہ خالد محمود صاحب کے، ایک بڑا نسلی قسم کا یزیدی آ گیا. ہوتے تو ویسے یہ بد نسلی ہیں لیکن نسلیں تو اپنی اپنی ہوتی ہیں نا. ایک بڑا نسلی قسم کا یزیدی آ گیا. اس نے دو چھوٹے چھوٹے سوال کیے. علامہ صاحب آپ حضرت امیر معاویہ کو کیوں مانتے ہیں؟ نمبر دو، آپ یزید کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ اس کا سوال تھا. اب علامہ خالد محمود صاحب نے اپنی جو دوربین لگائی نا تو اس کے اندر کے جراثیم سارے دوربین میں آ گئے. علامہ صاحب نے فرمایا دوبارہ سوال کرو. کہتا ہے جی آپ حضرت امیر معاویہ کو کیوں مانتے ہیں؟ علامہ صاحب نے فرمایا اس لیے کہ امام حسن نے مان لیا. آپ یزید کو کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا اس لیے کہ حسین نے نہیں مانا. بات ختم. خیر الکلام ما قل و دل. یہ وہ دلہ نہیں جو یزیدی ہوتے ہیں، یہ عربی علماء سمجھتے ہیں. اصل میں ہمارے منہ سے نا
اب یہ وقت ہو رہا ہے جی 11:30. مولانا عبدالشکور حقانی صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ مفتی حسن صاحب تشریف لائیں گے تو آپ نے اعلامیہ پڑھنا ہے. تو اب اعلامیہ کے بہانے میں نے اپنا شوق بھی تو پورا کرنا ہے کہ نہیں ہے جی. خیر الکلامی ما قل و دل. ہم ہیں صحابہ والے. اہل سنت والجماعت صحابہ کے معاملہ میں بڑے حساس ہیں. جو اپنے آپ کو صحابہ کا تابعدار بھی کہے اور یزید کی حمایت بھی کرے پرلے درجے کا اناڑی اور جاہل ہے. آج 1400 سال کے بعد اگر کوئی منہ پھٹ رافضی کسی صحابی پر تبرہ کرے تو ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور جس کے اقتدار میں جس کا خنجر صحابی کی گردن پہ لگ گیا کیا ہم اس بدبخت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کہو بالکل نہیں انشاءاللہ. آج کی اس محفل میں علماء کرام نے جتنے بھی بیانات کیے ہم ان تمام بیانات کی تائید کرتے ہیں. یہ مشترکہ اعلامیہ حضرت مولانا عبدالشکور حقانی صاحب نے اپنے معتبر جید علماء کرام کے ساتھ یہ 10 شقوں پر مشتمل ہے. 1-2 منٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ 2-1 منٹ جو ہے نا یہ پنجابی والے ہوں گے. کہیں آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں نہ بیٹھ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ جتنی دیر بیان لمبا ہو رہا ہے نا اتنی دیر آپ زیارت بھی تو کر رہے ہیں نا. بزرگوں کی بڑی کرامات ہوتی ہیں اور میں نے حضرت کی کرامت اس مرتبہ بھی کانفرنس میں دیکھی. مجھے کہا گیا کہ 1 گھنٹہ آپ نے بیان کرنا ہے لیکن جب تک مفتی حسن صاحب تشریف نہیں لاتے تو آپ نے بیان چھوڑنا نہیں. مجھے پتا چل گیا کہ بھئی یہ 1.5 گھنٹے سے پہلے اب ختم ہونے والا نہیں ہے. اب 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ 40 منٹ پر بیان چلا گیا. میرے سال ختم ہو گئے. تو جب حضرت مفتی صاحب تشریف لائے بھی کانفرنس میں تو رفقا نے کھڑے ہو کر استقبال کیا. تو میں نے کہا بھائیو آپ سے بڑھ کر تو مجھے خوشی ہے کہ حضرت تشریف لائے کہ میں تو تھکا پڑا تھا. تو جتنی دیر گفتگو ہو رہی ہے زیارت کریں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نیک بندے کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. جس کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ اللہ والا ہوتا ہے. یہ مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب نے جتنے اکابر کا تذکرہ کیا یقین جانیے زندگی بیت جائے جاڑے کا موسم ہو شدید سردی کا اور ہمارے بولنے والے یہ ہمارے دوست احبا ہوں اور آپ سننے والے ہوں راتیں بیت جائیں گی ہمارے بزرگوں کی کرامات ختم نہیں ہو سکتی. ان کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے. آج مورخہ 17 اگست 2023 بروز جمعرات بعد از نماز مغرب مدرسہ جامع حقانیہ کینچی لاہور کینٹ میں ایک عظیم الشان فقید المثال کانفرنس بعنوان عظمت اہل بیت منعقد ہوئی جس میں شریک اکابرین علماء اہل سنت کی طرف سے متفقہ طور پر یہ اعلامیہ جاری کیا گیا. نمبر 1 مشاجرات صحابہ کرام کے بارے میں جو موقف علماء اہل سنت علماء دیوبند کا ہے جس کی تفصیلات قائد اہل سنت وکیل صحابہ مظہر شریعت و طریقت حضرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین خلیفہ مجاز شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہم اللہ تعالی کی کتب فتنہ خارجی فتنہ کشف خارجیت مشاجرات صحابہ اور راہ اعتدال میں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی اور محدث بے نظیر علامہ عبد الرشید نعمانی کی کتب میں موجود ہیں. ہم اس کو اہل سنت کا موقف قرار دیتے ہیں. اس پہلی شک کی آپ تائید کرتے ہیں؟ اس میں 2-4 بزرگوں کے نام آپ اور بھی یاد کر لیں. اکابرین 6 مولانا قاضی مظہر حسین نمبر 1 مولانا محمد سرفراز خان صفدر نمبر 2 مولانا محمد یوسف لدھیانوی نمبر 3 مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نمبر 5 فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی عبدالشکور ترمذی. 5 کا جی 5 کے ساتھ ہمارے خون کا گروپ نہیں ملتا تو 6 پورے کر دیں میرے خیال ہے. 6 نمبر پہ علامہ عبدالستار توسوی. ماضی قریب میں یہ ہمارے اکابرین 6 کا یزید کے بارے میں جو موقف تھا ہم سب کے سب اس کی تائید کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی پر قائم رہیں گے. نمبر 2 یزید کا فسق امت میں اتفاقی چیز ہے. یہ شک قابل غور ہے. یزید کا فسق
امت میں اتفاقی چیز ہے، البتہ سکوت کا قول جو ہے وہ لعنت کے بارے میں ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا جب یزید کے بارے میں کوئی بات کہی جائے نا تو فتنہ پرور لوگ کہتے ہیں ہمارے اکابر نے اس پر سکوت کیا ہے، کہتے ہیں نا۔ اللہ کے بندو، یہ سکوت کس چیز کے بارے میں ہے؟ مولانا عبد الرشید نعمانی نے تو بڑی عجیب بات لکھی، سکوت تو اس چیز کے بارے میں ہے، علماء اہل سنت کہتے ہیں یہ ہے ہی نہ قابل ذکر، اس کا نام ہی نہ لو، اس کا ذکر ہی نہ چھیڑو۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یزید کی تفسیق پر امت کا اتفاق ہے، تکفیر پر اختلاف ہے، تفسیق و تذلیل پر اتفاق ہے، تکفیر پر اختلاف ہے۔ تو یہ جو دوسری شک میں علماء کرام نے یہ شک لکھی، یزید کا فسق امت میں اتفاقی چیز ہے، آپ سارے دوست وعدہ کرو انشاءاللہ اس دوسری شک پر بھی ہم ہمیشہ قائم رہیں گے۔ یہ جو ہے نا جی لنڈا بازار، یہ لاہور ہمارے شہر میں لنڈا بازار میں ایک بندہ گزرا، اس کا نام تھا محمد دین بٹ۔ یزید کی حمایت میں اس نے اپنی کنیت رکھ لی ابو یزید، بیٹا پیدا ہوا نا اس کا نام رکھ لیا یزید۔ یہ 60-70 سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہ یزید نام کا بچہ جب بڑا ہوا نا، محلے والے اسے نفرت کرتے تھے، تو ایک دن وہ گھر میں آیا اور اس نے امی سے پتہ کیا کہا، یا میرا نام بدلتے یا میرا ابا بدل۔ یہ حقیقت ہے حضرت، یہ کچھ غیر پارلیمانی باتیں ہیں لیکن ریکارڈ میں ہے تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ ابو یزید محمد دین بٹ جو ہے نا جی، اس نے بیٹے کا نام رکھ لیا یزید۔ وہ بیچارہ جب نابالغ تھا تو پتہ نہیں تھا، جب بڑا ہوا لوگ کرتے تھے مذاق۔ وہ شام کو گھر آیا، اس نے کہا اماں یا میرا نام بدلتے یا میرا ابا بدل۔ اس نے کہا ابا تو بدلنے والا ہے نہیں، نہ تیرا بدل دینے۔ اب نام اس کا پڑ گیا عمر فاروق۔ وہ بیچارہ چوتھے دن ہی مر گیا۔ یہ ابو یزید محمد دین بٹ جو اپنے آپ کو ابو یزید کہتا تھا، ہمارے علماء کا یہ بڑا آسان سا فارمولہ ہے، نام اپنی اولاد کا رکھا جاتا ہے محبوبوں کے نام پر۔ محمد حسن، حضرت سے پوچھئے یہ نام کیوں رکھا؟ آپ کے والد متاثر تھے مولانا مفتی محمد حسن امرتسری سے رحمت اللہ علیہ، تو حضرت کا نام پڑ گیا محمد حسن۔ تو جو لوگ یزید کے حامی ہیں، چلو بیٹے کا نہیں کسی لولے لنگڑے پوتے کا نام یزید رکھ لیں، لیکن یہ مرتے مر جائیں گے اپنے کسی لولے لنگڑے پوتے کا نام بھی یزید نہیں رکھیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کا ضمیر ان کی زبان کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو اس دوسری شک کی بھی آپ تائید کرتے ہیں جی۔ نمبر 3، جو لوگ دفاع صحابہ کی آڑ میں یزید کو امام عادل وغیرہ ثابت کرنے کی کوشاں ہیں، ان کا اقدام تشویشناک ہے، یعنی ہم ان سے اظہار برات کرتے ہیں۔ آپ سب کرتے ہیں جی۔ نمبر 4، غیر مقلدیت کا نیا روپ اس دور میں سب سے زیادہ خطرناک صورت میں یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ میں ان اکابرین جن کی تمام زندگیاں دفاع صحابہ کرام میں گزری، مثلا امام اہل سنت علامہ مولانا عبد الشکور لکھنوی، قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین، امین ملت حضرت مولانا محمد امین صفدر رکاڑوی رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وغیرہ حضرات کو گستاخ صحابہ خاص کر سیدنا حضرت معاویہ کا گستاخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باور کروایا جائے۔ ہم ان لوگوں کی اس روش سے بھی اظہار برات کرتے ہیں۔ آپ اس شک کی بھی تائید کرتے ہیں جی؟ ذرا تھوڑا ہاتھ کھڑے کر دیں اونچے کر کے۔ نمبر 5، کانفرنس میں موجود تمام اکابرین اپنے اپنے تلامذہ متعلقین مریدین متوسلین کو یہ التماس کرتے ہیں کہ اپنے اپنے حلقوں میں ایسے افراد پر کڑی نظر رکھیں جو نوجوان نسل کو حب صحابہ کی آڑ میں اکابر سے متنفر کر رہے ہیں یا یزیدیت کا درس دے رہے ہیں۔ آپ سارے اس شک کا بھی خیال رکھیں گے جی؟ اپنی اولادوں کو بچائیں گے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کریں، کنوارے نہیں اولادوں والے۔ یہ عام طور پر ہم مولویوں کو آپ سادہ سمجھتے ہیں، اب یہ شک ان لوگوں کے لیے جو صاحب اولاد ہیں، لیکن اکثر وہ لوگ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں جو ابھی تک کنوارے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا بھی انتظام ہو جائے گا، لیکن سارے ہاتھ کھڑا کرو اولادوں والے۔ انشاءاللہ اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو یزیدیت کے نام لیواؤں سے بچائیں گے، وعدہ کرتے ہو سارے؟ نمبر 6، تمام اہل مدارس سے التماس ہے کہ اہل سنت کے ان نظریات کے پرچار کرنے کو اپنے طلباء میں ماحول فراہم کریں۔ وہاں مختلف قسم کی بزمیں منعقد ہوں، علماء کرام کو گاہ ماہ
مدارس میں بلایا جائے. اس مجلس کے اندر بھی بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں جن کے زیر انتظام مساجد ہیں, مدارس ہیں, اسکول ہیں, اکیڈمی ہیں. آپ سب حضرات اس شق پر غور فرمائیں اور اپنے طلبہ کو دین حق کے قریب کرنے کے لیے ایسے علماء کے بیانات کا ضرور اہتمام کروائیں. نمبر 7, ہم ناموس صحابہ و اہل بیت بل کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں منظوری پر ان تمام اکابرین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے عظیمت کے راستے پر چلتے ہوئے دفاع صحابہ کے مشن کے لیے دامے درمے قدمے سخنے قربانیاں دیں. آپ سارے اس کے بھی تائید کرتے ہیں جی. سب سے پہلے اس قانون کی آواز کس نے اٹھائی تھی؟ 1940 میں امام اہل سنت علامہ عبدالشکور لکھنوی نے. انہوں نے فرمایا تھا ریاستیں یہ قانون بنائیں ورنہ سر پھٹول ہوگی. 7 سال کے بعد پاکستان بن گیا. قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلی 2 مؤثر آوازیں علامہ نور الحسن شاہ بخاری اور قائد اہل سنت مولانا قاضی مظہر حسین انہوں نے اٹھائی. تیسرے نمبر پر یہ آواز اٹھائی حضرت مولانا حق نواز صاحب جھنگوی شہید نے. پھر یہ آواز اٹھائی حضرت مولانا محمد اعظم طارق نے. وہ آواز جو چلی تھی علامہ عبدالشکور لکھنوی سے, آج اس آواز کو بلند کیا ہے مولانا فضل الرحمان نے, مولانا عبد الغفور حیدری نے. وہ آواز جو لکھنؤ سے لگی تھی, آج وہ آواز دیوبندیت کے خون میں گردش کرتے 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 یہاں تک پہنچ گئی ہے. کہو انشاءاللہ ہم اس ساری تاریخ کا ساتھ دیتے تھے اور اب بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ. 8ویں نمبر پر ہم صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں اس بل کو جلد سے جلد قانونی حیثیت سے نوازیں, یعنی وہ دستخط کر دیں. نمبر 9, ہم اکابرین دیوبند کی طرف سے تمام دینی تحریک کے رفیق ہیں, فریق نہیں ہیں. یہ قول ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تمام دین کے شعبے آپس میں رفیق ہیں, رقیب نہیں ہیں. تو آپ سارے دوست وعدہ کرو, ختم نبوت پہ کام کرنے والے, تبلیغی جماعت والے, سیاست والے, سب مل جل کر دین کے ان تمام شعبوں کا دفاع کریں گے. وعدہ کرتے ہو جی؟ آخری شک, بعض خطبہ جان بوجھ کر اپنے بیانات میں سیدنا علی اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کا ذکر نامناسب انداز میں کرتے ہیں. آخری بات یاد آ گئی, ملتان کے ایک بزرگ تھے, فوت ہو گئے, میں ان کا نام نہیں لیتا, ادبن. وہ تشریف لے گئے میاں والی کے علاقے میں. حضرت 6 گھنٹے یزید کی حمایت میں تقریر کی. کتنے گھنٹے؟ 6 گھنٹے خطاب کرنے کے بعد مجمع سے پوچھنے لگے, ہاں بھی دسو میری تقریر کیسی لگی؟ ایک بزرگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جی تقریر تو تسی بڑی سونی کی تھی لیکن سارے کوڑ مارے نے. سارے یہ جو بزرگوں کے ٹوٹکے ہوتے ہیں نا, یہ بڑے بڑے علماء کے علم پہ حاوی ہوتے ہیں. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا, شیطان مجھے خواب میں مل گیا, کہنے لگا یار تو بڑا صاحب ایمان ہے, میں تیرے سامنے کوئی بات رکھوں تو ایک ایک دلیل سے جو ہے رد کر دے گا. امام راضی نے فرمایا میں بھی ذرا کھلا ہو گیا, میں نے کہا بالکل تو کوئی بات رکھ صحیح, مجھ سے بڑا اس وقت تیرے نزدیک کوئی صاحب ایمان نہیں. اس نے کہا نہیں, وہ دیہاتی جو جا رہا ہے نا, جس نے کسی کندھے پر رکھی ہوئی ہے, یہ آپ سے زیادہ مومن ہے. امام راضی فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا, میں نے شیطان سے کہا بھی وہ کیسے, میں عالم ہوں, وہ بیچارہ ان پڑھ ہے, وہ مجھ سے کیسے بڑا صاحب ایمان ہو گیا؟ اس نے کہا اگر میں آپ کو کہوں اللہ ایک نہیں 2 ہیں, آپ کیا کریں گے؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمایا میں تجھے اتنے دلائل دوں گا, اتنے دلائل دوں گا, اتنے دلائل دوں گا, تو اک کے تھک کے ماننے پہ مجبور ہو جائے گا. اس نے کہا بس اب یہ جو بندہ جا رہا ہے نا, یہی بات میں اس کے سامنے پوچھتا ہوں, پھر آپ فیصلہ کرنا آپ بڑے صاحب ایمان ہے کہ یہ بڑا صاحب ایمان ہے. اب شیطان گیا دیہاتی کے پاس, کہنے لگا اگر میں کہوں اللہ ایک نہیں 2 ہے تو کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا میں کئی مار کے تیری دھون لا دوں گا. اب مولانا ساجد خان کی ساری تقریر تو سائڈ پہ رہ گی. بھائی ہم تو دھونے مارنے والے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. عوام کے لیے بڑا آسان فارمولہ ہے, یہ کتابیں پڑھنا, مناظرے کرنا, مجادلے کرنا, مناقشے کرنا, ہر ایک سے سینگ اڑانا, یہ بیچارے علماء کی ذمہ داری ہے. آپ کسی رکھ لیں اور جو گڑبڑ کرے بھائی کئی مار کے میں تیری دھون لا دوں گا, ٹھیک ہے جی. آخری شک یہ, بعض خطبہ جان بوجھ کر اپنے بیانات میں سیدنا علی اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کا ذکر نامناسب انداز میں کرتے ہیں. ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اپنے عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ نہ خود ان کو سنیں نہ اپنے بچوں کو سننے دیں. کیوں جی؟ یہ 10 شقوں پر مشتمل جو اعلامیہ ہے جس پر بڑے بڑے علماء کے دستخط ہو چکے ہیں, مزید کے بھی ہوں گے. کیا یہ بھرپور اجتماع
اس اعلامیہ کی تائید کرتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بزرگ، کوئی بھائی، کوئی پڑھا لکھا دوست کھڑے ہو کر صرف 5 سیکنڈ ہے، کھڑے ہو کر کہہ دے فلاں شک کے بارے میں ہمیں تحفظ ہے، آپ اس کی وضاحت کریں تو ہم انشاءاللہ آپ کو مطمئن کریں گے۔ کوئی ایسا دوست ہے جی جس کو ان 10 شکوں میں کسی پر اعتراض ہو؟ آپ اس پر قائم رہیں گے انشاءاللہ؟ عظمت اہل بیت کے عنوان سے لاہور میں، بیرون لاہور میں جتنے پروگرام ہوں گے ایسی ہی سارے کھچا کھچ اس میں شرکت کریں گے، اپنے اکابرین کے سچے مسلک کا ساتھ دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔